السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. محترم علماء کرام، مہمانان گرامی، معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، دونوں ہمارے معزز مقررین علماء نے اتنا کچھ سنا دیا ہم سب کو، اور اتنی ساری پرانی یادیں تازہ کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں. ضرورت بات کی ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کیا جائے. اسلاف کی یادوں کو تازہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں، ان کی دی ہوئی امانتوں کی حفاظت کریں، جہاں ان کے لیے دعائیں کریں، وہیں جو امانتیں وہ ہمیں دے کر گئے ہیں ان کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچیں. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم صحیح طور پر اپنے آپ کو اہل حدیث بنائیں، عامل بالکتاب و سنت جسے کہتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بنا دیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنا دے. اپنے نبی سے ملاقات، اپنے نبی کی شفاعت، اپنے نبی کا اس دنیا میں ساتھ ہونے کا ذریعہ اسے بنا دے. میرے بھائیوں، تقریریں ہم خود سنتے ہیں اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پروگرام ہو رہے ہیں. حقیقت میں ان سب پروگراموں کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے جو آپ سب جانتے ہیں: دینی احساس ہمارے اندر بیدار ہو، دینی جو ذمہ داری ہے اس کا شعور ہمارے اندر آئے، اور اس دینی ذمہ داری کے لیے وقت دینے، اپنا وقت لگانے کا ہی شعور پیدا ہو. ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہم دین سے ہی دور نہیں بلکہ اس کے لیے جو محنت ہونی چاہیے، جو کام کرنا چاہیے، اس سے بھی کتنے دور. اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کتنی ہوتی ہے، یہ سب ہم اور آپ خود دیکھ رہے ہیں. خطبوں میں، تقریروں میں بہت ساری باتیں سنتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ سننے کا وقت نہیں، سننے سے زیادہ ضرورت ہے عمل کرنے کی. اور اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جتنا ہم سنیں گے اور جتنا زیادہ ہم جانیں گے اتنی ہی زیادہ ہماری ذمہ داری بھی بڑھے گی، اتنا ہی زیادہ ہماری ذمہ داری بڑھے گی. اس لیے کہ سن کر عمل کرنا یہ ضروری ہے. ہمارے دونوں مقررین نے جو باتیں بھی کہی ہیں، حقیقت میں وہ آج ہمارے معاشرے میں جو ساری چیزیں ہیں، جو ساری خرابیاں ہیں، سب کی نشاندہی کرتی ہیں. اور ان سب کا علاج ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، چھوٹی چھوٹی آیتوں کا ٹکڑا پڑھ کر جس طرح ہم کو سمجھایا گیا ہے. خود سوچیں کہ گھر کے اندر کے ماحول کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں. گھر کے اندر ہمارے ہاں جو ٹینشن ہے، جو سکون غائب ہے، اس کا علاج کہاں ہے؟ دو تین جو باتیں ہمارے شیخ فضل اللہ نے کہی، وہ حقیقت میں بالکل فطری اور نیچرل ہے. سب سے بڑی چیز جو انسان کو پریشان کرتی ہے وہ انسان کی تنگ دلی ہے. یہ تنگ دلی دل کی بہت ساری بیماریوں کو پیدا کرتی ہے.
حسد، کینہ، بغض، دشمنی، دوسرے کی کو اللہ نے جو نعمتیں دیا ہے اس نعمت کو دیکھ کر صبر نہ ہونا، اس ساری بیماریوں کی جڑ دل کی تنگی۔ اور حقیقت میں ایسا انسان خود اپنے لیے ٹینشن پیدا کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس بات پر صبر نہیں ہے کہ اللہ نے جو اسے دیا ہے وہ اس کے لیے بہت ہے، بہت ہے۔ اور ایسا انسان اپنے نیچے والے پر نہیں دیکھتا، اپنے نیچے والے کی طرف نہیں تاکتا ہے، یہ کبھی نہیں سوچتا ہے کہ اس کو اگر چھت حاصل ہے، وہ بھی تو ہے جو رات سڑک پر آسمان کے نیچے بغیر چھت کے بھی گزارتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دنیا کے جب معاملات ہوں تو اپنے نیچے والے کی طرف، دین کے جب معاملات ہوں تب کہاں دیکھو؟ اور الگ طرف۔ وہ تو بہت آگے جا رہا ہے، وہ تو 5 وقتی نماز بہت قاعدے سے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لے جاتا ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دنیا اور آخرت کا فرق ہے۔ اگر آخرت آپ کی نظر میں ہے تو اس کے لیے آپ کو دوسرے سے آگے بڑھنے کا سوچنا پڑے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ یہ آپ کے اندر جذبہ ہوگا، جس طرح دنیا کے معاملات میں جذبہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہمارے پاس کم کیوں ہے، ہم اس سے زیادہ کیوں نہ محنت کریں۔ لیکن جب وہی چیز آخرت سے لگ جائے گی تو وہاں کیا ہوگا؟ دنیا چاہے ہماری مختصر ہو، لیکن ہم اس طرف جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہم سب کچھ اپنا لگا۔ میرے بھائیوں، کئی جمعہ وغیرہ میں کہہ چکا ہوں، دین کے معاملے میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کنی کاٹتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہاں کیسے دیں، ہمارے پاس ہے نہیں، ابھی کاروبار نہیں چل رہا ہے، ابھی ہمارے پاس پیسے کی تنگی ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر تنگی ہے تو گھر کے خرچ میں کتنا کٹائے؟ آخرت کی طرف جو چیز لے جاتی ہے اور آخرت میں جو چیز بناتی ہے اس میں تو ہم کٹ کر سکتے ہیں، مختصر کر دیا جائے اس کو، لیکن دنیا کی طرف جو چیز ہے اس میں کیسے کٹ؟ اس لیے کہ نہ کٹ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ان حالات کو بدلنی چاہیے، اور یہ چیز جیسا کہ ہمارے شیخ فضل اللہ نے کہا، صرف اپنے سوچ، جسے ہندی میں مانسکتا کہتے ہیں، ہمارے شیخ جو ہے تو ہندی، انگلش، اردو سب ملا کر بولتے ہیں، جس کی ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے۔ مانسکتا کا لفظ استعمال کیا، سوچ ہماری یہ کدھر لے جاتی ہے، یہی اصل چیز ہے۔ اگر آپ کی سوچ جیسے صحابہ کرام کیا تھا کہ صرف آخرت، چاہے دنیا میں کچھ نہ ہو، سوچئے وہ واقعہ یاد آتا ہے کبھی کبھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منیدے کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک مکان دیکھا جس جو ذرا سا گنبد نما تھا اور جہاں خوبصورت بنا ہوا تھا، ایسے ہی ہے نا، خوبصورت بنا ہوا تھا گنبد نما، اور لوگوں کا مکان مٹی کا اور پھوس کا اور جو ہے غریبوں جیسا مکان تھا، لیکن ان مکانوں میں ایک مکان بڑا خوبصورت تھا، گنبد کی طرح بنا ہوا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ جن کا مکان تھا وہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے کچھ دیا ہم نے بنا لیا۔ کچھ آپ نے کہا نہیں، ان کو یہ لگا دیکھ کر کہ شاید آپ کو پسند نہیں آیا، شاید آپ نے یہاں یہ سمجھ لیا کہ ہمارے اندر دنیا داری آ گئی ہے، ہم اور لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو دنیا میں اونچا اور بڑا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چیز آپ کو ناگوار ہوگی۔ ناگواری کیا محسوس کیا آپ کے چہرے سے انہوں نے، اور کیا کیا؟ گرا کر اور لوگوں کی طرح مکان۔ غور کیجیے کیا چیز تھی، کیا چیز تھی، کیا منع کیا؟ اسلام میں منع تو نہیں ہے، اسلام میں منع تو نہیں ہے، لیکن کیا چیز تھی ان کے ہاں؟ چاہے ہم نبی کی طرح چھوٹے سے مختصر سے کمرے میں رہیں گے، لیکن ہمیں تو اللہ کیا چاہیے، دنیا میں نہیں چاہیے۔ یہ ایک عجیب سوچ تھی جس کی وجہ سے، اور حقیقت میں یہی سوچ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دنیا ہم کو چاہیے ہی نہیں، ہم کو تو اللہ کی رضامندی چاہیے۔
تو جب ایسا انسان ہے تو ٹھیک، اللہ تعالیٰ اس سے راضی۔ یہی کل تقریر کی اور کل آج کے اجتماع کا یہی خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح حال فرما دے، ہمارے گھروں کی اصلاح حال فرما دے، ہمارے آل اولاد کی اصلاح حال فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو دیندار بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم کو شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم اہل حدیث عقیدہ توحید پر قائم۔ رب العالمین تو نے سب سے بڑی، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت پر مضبوطی سے ہم کو قائم رکھ، جب تک ہم دنیا میں رہے اسی پر قائم رہے۔ ہماری آل اولاد کو بھی اس امانت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ان کو بھی اس کا حامل بنا دے۔ رب العالمین سب کو نیک سمجھ ادا کر، سب کو اچھے اخلاق والا بنا دے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سب کے درجات کو اپنے ہاں بلند فرما دے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، دین حنیف پر چلنے والا بنا رکھ، اور جب یہ سانس ٹوٹنے کا ہوتا ہے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔